اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم قل لا اجد فيما اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم قل کہہ دیجئے لا نہیں اجد میں پاتا فیما اس میں جو اوحیا وحی کیا گیا وحی کی گئی الیہ میری طرف محرمن حرام کی گئی کوئی بھی چیز علی طاعم کسی کھانے والے پر یطعمہ جسے وہ کھائے الا مگر ان یہ کہ یکون وہ ہو میتتن مردار او یا دمن خون مسفوحن بہایا ہوا او یا لحم گوشت خنزیرن خنزیر کا فإنہ تو بے شک وہ رجسن ناپاک ہے او یا یعنی وہ فسقن نافرمانی ہو اہلا کہ پکارا گیا لغیری واسطے غیر کے اللہ تعالی کے علاوہ بھی جسے فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا غیر نہ سوائے باغن سرکشی کرنے والا ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا فإن تو بے شک ربک رب آپ کا غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا یہ کہ وہ بہتا ہوا خون ہو یا پھر خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ ہی تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ان جن 4 محرمات کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان 4 محرمات کا ذکر یہاں کیا گیا اس کو مخصوص کرنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے،
ظاہر یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 4 قسموں کے علاوہ باقی تمام جانور حلال ہیں، اور شریعت جن چیزوں کو حرام کرے گی وہی حرام ہوں گے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ حلال کر سکتے ہیں، نہ حلال کو حرام، نہ حرام کو حلال۔ اس سے قبل مشرکین کے جاہلانہ طریقوں اور ان کے رویے کا رد بیان کیا جا رہا ہے۔ انہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرام نہیں کیے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت ہے، یعنی وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں۔ اگر وہ حرام ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ضرور فرماتا۔ امام شوکانی اس کی مزید توجیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت مکی نہ ہوتی تو پھر یقیناً یہاں پر بات تھوڑی سی، یعنی جس طرح کا کشمکش کا شکار ہیں وہ قابل تسلیم ہوتی وہ بات، لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے سورۃ المائدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ محرمات کو بیان کر دیا، تو اب بھی جو اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کی حلت اور حرمت کے بارے میں بتا دیا، جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی، یعنی اگلے سیشن میں اور نیکسٹ آیت میں مزید سمجھیں گے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ ہم اس پہ ضرور، ورنہ پوچھو گی ہم سے، جیسے وہ جانور جو بتوں کے نام پر اور ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں خانقاہوں درگاہوں میں جا کر، ایسے جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیا تو جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی حرام ہوں گے، کیونکہ ان سے اللہ کا قرب نہیں ملا۔ یہ غیر اللہ کے قرب کے لیے یہ غیر شرعی عمل کیا گیا، اور فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، نہ کہ کسی مخصوص جگہ پر لے جا کر کسی مخصوص ہستی کا اللہ کے علاوہ نام لے کر ذبح کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو فسق اور شرک کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی فعل کو قبول نہیں فرماتے۔ تو ایک نظر اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے پھر کیا سمجھ آ رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ جو کچھ میری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے میں تو اسی کو مانتا ہوں صرف، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہیں، یا فسق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ کیا ہمارے معاشرے میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور قربان کیے جاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے۔ اولیاء کرام کے نام پر، پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر، قبروں کے نام پر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے مردار خون جو بہتا ہوا ہو، خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ سب ناپاک ہیں، فسق ہیں، نافرمانی میں شامل ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ اور کوئی کھانا ہو، دیگ ہو، چاول ہو۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کوئی مجبوری کی حالت میں ان میں سے کچھ کھا لے، اتنا کہ گرنے سے بچ جائے، بے ہوش ہو کے نہ گرے، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کر لے اور چسکے لینے لگے اور پیٹ بھر کر خوب کھائے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ حرام کو نہیں کھایا جا سکتا الا یہ کہ کوئی اضطراری کیفیت ہو، اور اس میں شرط کیا ہے کہ انسان اس کا عادی نہ ہو جائے، ایڈکٹ نہ ہو، بس اتنا کھائے کہ جان بچ جائے، اور غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو ذبح کرنا، قربان کرنا، کھانا، یا یہ ساری چیزیں
سراسر انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جاہلیت میں بھی غیر اللہ کے نام پر قربان کیا ہوا گوشت یا جانور استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔